خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا۔ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا، جس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ ان کی ایمان کی مضبوطی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیل میں بہت زیادہ قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کی، یا انہوں نے اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی، یا کوئی اور بھی انہوں نے جو بھی ریفرنس دیا، نبی پاک کی باتیں کی، رسول پاک کی، وہ سب کی سب انہوں نے ریفرنس کے ساتھ باتیں کی، جس سے مجھے پھر یہی فیل ہو گیا تھا کہ جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہو نا، جو حق کو حق سمجھتا ہو، پھر اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خان صاحب کی ساتھی ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ خان صاحب نے جو بھی ہمیں مثالیں وہاں پہ دی اس میں خان صاحب نے جو سپارے تھے وہ
اور آیتیں اور ان کے ترجموں کے ساتھ پڑھ پڑھ کے خان صاحب نے اس کے ریفرنس دیا. قرآن کرام آپ نے دیکھا جی، محترمہ زرتاج گل نے ہنگامی پیغام جاری کیا ہے، اور پیغام جو ہے ان کا عمران خان صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ہے. آج انہوں نے عمران خان صاحب سے عدالت جیل میں ملاقات بھی کی ہے، اور ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا، اور خاص طور پہ جو 8 فروری میں پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے منار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن بہرحال اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، تو اس حوالے سے بھی اس میٹنگ کے اوپر ضرور غور و فکر ہوا ہوگا. اور ساتھ ساتھ محترمہ زرتاج گل جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے جو بھی بات کر رہے تھے وہ کس طرح سے حوالے دے رہے تھے قرآنی آیات کے، اور ان کے پاس کتنا مطلب نالج ہے، اور اس طرح سے جو بھی ان کی فیلنگ ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ملاقات کا حوال ہے وہ انہوں نے ناظرین اکرام مختصراً جو ہے وہ بیان کیا.